کے لیے آسان ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے اندر کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، تو جس طرح رمضان گزر گیا ہے اسی طرح پورا سال گزرے گا۔ اس زمانے کے اگر کیوں کہو کہ ہر زمانے میں غوث الاعظم ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے۔ اس زمانے کے جسے غوث الاعظم کہتے ہیں وہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب قبلہ دامت برکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب ولایت پر بہت اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا۔ حضرت والا نے لکھا ہے اگر کسی کا رمضان المبارک غیر تقوی میں گزر گیا تو پھر اس کا اثر یہ ہے کہ غیر رمضان پورا ویسے ہی گزرے گا۔ رمضان میں اللہ کا لحاظ نہیں رکھا تو پھر بندے کو غیر رمضان میں بھی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ خوب توبہ کرے، خوب استغفار کرے، اللہ سے منائے، روئے دھوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کو اس کے آیت کو میں نے عنوان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ مطلب شرک کا قلع کما کر دیا گیا، چاہے وہ شرک عقیدے میں ہو، چاہے وہ شرک انسان کی زندگی میں اعتقادات سے متعلق ہو، چاہے وہ شرک معنوی ہو، چاہے وہ شرک حقیقی ہو، بندہ جب مسجد میں آتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ٹوٹ کر پھوٹ کر ریزہ ہو جاتی ہے۔ اب بندہ مسجد کے اندر آیا، خالص اللہ کی ذات اس کے سامنے ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیے مساجد خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، تو پھر مساجد میں جو بیٹھا جاتا ہے، مساجد میں جو قیام کیا جاتا ہے، مساجد میں ٹہرنے کا جتنا بھی وقت ہوتا ہے، حضرات علماء، مشائخ، فقہاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ نے لکھا اور فرمایا اور بتایا کہ آدمی مسجد کے اندر آئے تو پھر اس کے لیے مسجد کا ادب و احترام بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ مساجد اللہ کو پکارنے کی جگہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ ایک روایت ہے بخاری میں، حضرت یزید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک موقع پر میں کھڑا ہوا تھا مسجد نبوی میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو کسی نے یہ کنکری پھینک دی مسجد کے اندر، کسی نے کنکر پھینک دیا، ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر پھینک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جس نے پتھر پھینکا ہے؟ پہلے تو حضرت عمر نے فرمایا
قبیلے سے ہو، یعنی سوال کس قبیلے سے ہو؟ حضرت عز الدین صاحب سے فرمایا کہ کون ہے جنہوں نے میرے آقا کی مسجد میں پتھر پھینکا ہے؟ اور پتھر کا تو ایک بڑا دل نہیں تھا، وہ علماء لکھتے کنکر تھا چھوٹا سا۔ اب اندازہ لگو کنکر مطلب ایک چھوٹا اتنا پتھر پھینکے تو کتنا آواز آتا ہے؟ وہ اتنا چھوٹا پتھر پھینکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عز الدین صاحب سے بلا لے کون پتھر پھینکے تو بات کریں گے ان کو۔ جب دو شخص پر کھڑے ہوئے تھے بلا کر لایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا تم کس قبیلے کے ہو؟ اس لیے کہ قبیلے، خاندان، نسب، حسب یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کس قبیلے کے ہو تم، یا پھر یوں فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم قبیلے بنی ثقیف کے ہیں اور ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے والے ہوتے تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں سزا دیتا، یہ تو بہتر ہے کہ تم باہر والے ہو، تم یہاں کے ادب سے ناواقف ہو، تم انجان ہو، اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں درگزر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر تم مدینہ طیبہ کے ہوتے، پیغمبر اگر یہی کے ہوتے تو یقینی طور پر تمہیں سزا ملتی۔ وہ دو شخصوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور حضرت عمر نے ان کو سمجھا کر چھوڑ دیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس روایت سے کہ پتھر پھینکنے پر جو آواز آتی ہے، اس آواز پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسجد نبوی کی توہین کر رہے ہو، تم میرے محبوب کی مسجد کی توہین کر رہے ہو۔ اگر تم باہر کے ہوتے، اندر کے ہوتے تو سزا ملتی، باہر کیوں اس لیے چھوڑ رہا ہو۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مساجد کا کتنا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے مساجد میں؟ میں تو عام طور پر کہتا ہوں، ایک تو رمضان المبارک میں ہم لوگ افطاری کرنے جو مساجد میں بیٹھتے ہیں نا، ایک بہت بڑا شور و غل ہوتا ہے، ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر دینی بات ہو رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، نبی کی احادیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں، یہاں اس کی گنجائش نکل آتی ہے۔ لیکن مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجد میں بیٹھ کر پھر کیلکولیشن کرنا، کام دھندے کی بات کرنا، تجارت کی بات کرنا، یہ بالکل ناروا حرکت ہے۔ حضرت امام محمد نور اللہ مرقدہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کا جو علم منتقل ہوا ہے وہ حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سینوں سے ہوتا ہوا پوری امت تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا صحابہ کے سینوں تک پہنچا، صحابہ کے سینوں سے حضرت امام ابو حنیفہ کے قلب اطہر تک پہنچا، حضرت امام صاحب کے قلب سے حضرت امام ابو یوسف امام محمد کے قلب تک پہنچا۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کسی کے لیے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، اس لیے تم مسجد میں چلو تو ایک لمحہ ہی صحیح اعتکاف کی نیت کر لو۔ کیا ہے نیت؟ بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اللہ تیرے گھر میں آ تو گیا ہوں مولا، پھر تیری رحمتوں سے محروم نہ فرما۔ انسان آتا نہیں اندر مسجد میں، دعا کیا ہے مسجد میں آنے کی؟ اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے، صرف دروازہ نہیں، اللہ کی
اور بندہ کہتا ہے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے. پڑھ رہا ہے, اندر داخل ہوا مسجد میں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. اب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, اب بندہ اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے اب مسجد کا ادب و احترام کرے گا, مسجد کا ادب کرے گا, مسجد کا احترام کرے گا, اس کی تجلی کو باقی رکھے گا, اس کے ادب کو ملحوظ رکھے گا. تو پھر جو دعا پڑھ کر آ رہا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, بالکل اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, بندہ مسجد کے اندر آ گیا, اب دنیا کی باتیں کر رہا ہے, کبھی شور شرابہ کر رہا ہے, کبھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, کبھی فسادات ہو رہے ہیں. مسجد کے اندر شور شرابہ کرنا, مسجد کے اندر آواز بلند کرنا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک موقع پر ایک فرشتہ کہتا ہے یا ولی اللہ اسکت, اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا. بندہ مسجد میں آیا, کیوں ہے جملہ؟ پہلی مرتبہ فرشتہ جو کہہ رہا ہے یا ولی اللہ اسکت, اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا, اس لیے کہ جب بندہ اندر آیا تھا اللہ کی رحمت کے سہارے آیا تھا, اب بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, اور جس کے قلب پر, جس کے دل پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی تو خاموش ہو جا, لیکن یہ خاموش نہیں ہوتا, باتوں پر باتیں چلی جا رہی ہیں, باتوں پر باتیں ہو رہی ہیں. مسجد کے اندر بیٹھ کر زور سے ہنسنا, کھلکھلا کر ہنسنا, ایک دوسرے کو چھیڑنا, گالی گلوچ کرنا, مذاق کرنا, یہ ایسا مسئلہ ہے جب اگر یہ ہوتا ہے تو دوسری مرتبہ جب فرشتہ اعلان کرتا ہے یا عبداللہ اسکت, اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا. پہلی مرتبہ کا جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ یا ولی اللہ اسکت, اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا, لیکن دوسری مرتبہ جو اعلان ہو رہا ہے یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا. اب انہیں اللہ کی ولایت کے دائرے سے نکل کر اللہ کے عام بندوں کے دائرے میں داخل ہو گیا, لیکن تب بھی خاموش نہیں ہوتا. تو پھر تیسری مرتبہ اعلان ہوتا ہے یا عدو اللہ اسکت, اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جا. اللہ کے ولی سے آخری مرتبے میں جب بات نہیں مانا تو یہ اللہ کا دشمن ہو گیا. اب بھلا اللہ سے کون دشمنی نبھا سکتا ہے؟ کیا انسانوں کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ سے دشمنی نبھائے؟ کون دشمنی نبھاتا ہے؟ میں جب دور حدیث کے سامنے تھا اس وقت بہت عجیب لگتا تھا اس حدیث کی جب شرح ہوتی تھی. ایک حدیث ہے مستحب اوقات الصلاۃ, ایک تو نماز کا اول وقت ہوتا ہے, دوسرا نماز کا مستحب وقت ہوتا ہے. تو نماز کے مستحب اوقات پر جو حدیث بیان ہوتی تھی اس میں ایک حدیث ظہر کی نماز کے تعلق سے ابردوا بالصلاۃ الظہر, ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو, فإن شدۃ الحر من فیح جہنم, اس لیے کہ یہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کی ایک سانس ہے. جس طرح انسان سانس لے کر چھوڑتا نا, اس طرح جو سانس لے کر چھوڑ رہا ہے یہ جہنم کی ایک سانس ہے جسے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کا خود حکم ہے فإن شدۃ الحر من فیح جہنم, نماز ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھو, یعنی تھوڑا ٹہر کر سنبھل کر وقت کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھو, اس لیے کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی سانسوں میں سے ایک سانس ہے.
اب یہاں سانس برداشت نہیں ہو رہی. اللہ نہ کرے اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں نا بیٹھ کر اپنے آپ میں سوچنے کی ضرورت ہوتی. انسان جب سوچنا چھوڑ جاتا نا انہیں جانور بن جاتا. اسی لیے غور و فکر کرنے والوں کے، سوچنے والوں کے بڑے مراتب ہیں اللہ کے یہاں. فکر کرو، غور کرو، بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو، الگ سے اپنی زندگی پر غور کرو، فکر کرو. مجھے دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، میری زندگی کتنی گزر گئی. اب جو زندگی باقی ہے اس کی ضمانت نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، یا 20 سال ہے، 25 سال ہے، اس کی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ کیا پیارا اصول ہے اللہ کا. بندہ دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے انفارمیشن ہو جاتی ہے. دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ یا بندی آنے والی ہے یا آنے والا ہے، لیکن جانے کا جو مسئلہ ہے 9 سیکنڈ پہلے بھی خبر نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی. 9 سیکنڈ پہلے بھی جب جانے کی خبر نہیں ہے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو، اللہ نے مجھے جو زندگی عطا کی ہے میں کہاں کیسے گزار رہا ہوں، میری زندگی کا مسئلہ کیا ہے. ہم اللہ کے گھروں میں جو آتے ہیں، اللہ کے گھر کی جو بے ادبی کرتے ہیں نا، بہت بڑا وبال ہوتا ہے زندگی میں. اس کا بہت بڑا وبال ہوتا ہے. اب دیکھو ہماری یہ مسجد ہے، اس کے کتنے حصے ہیں. ایک یہ حصہ اندر کا، اسے بولتے ہیں عین مسجد. اب ہمیں باہر کیا کرتی، یہ دروازے کے باہر کا جو حصہ ہے نا، اب وہاں بیٹھ کر جمعہ کی نماز ہوتی. میں کئی بار بولا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بہت سارے نوجوانوں میں اور بہت سارے لوگوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کی تبدیلی آئی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ورنہ جب میں آیا شروع میں ایک منظر دیکھتا تھا مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. اسی لیے میں جمعہ میں آ کر شروع کے دوسرے جمعہ میں یہ بات بتایا تھا. ہمیں کیا کرتے ہیں، پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ایک درجے لیں، ادھر درجے لیں، پاؤں لمبے کر کے بیٹھ گئے. اب بیچ سے نکلنے والا پاؤں لمبے کر کے بیٹھنے نا ہمیں نوجوان، ہماری عمر کتنی 30 سال 40 سال 80 سال کا 60 سال کا ہمارے باپ کی عمر کا انسان گزرتا ہے. یہ ادب بھی ہے، یہ مسجد کا بھی ادب نہیں، یہ بزرگوں کا بھی ادب نہیں، یہ بڑوں کا بھی ادب نہیں. یہ بے ادبی، یہ بدتمیزی کا ہمارے اوپر وبال بن کر برس رہے. بہت سارے ہمارے ایسے افراد نوجوان تھے جو ادھر سے ادھر پاور لمبے کر کے بیٹھ جاتے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچو، نماز پڑھ کر جب سامنے نکل رہے ہیں، کوئی حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، کتنے حفاظ نہیں ہیں، عمر میں چھوٹے. ہمارے کسی استاد کے بارے میں ایک بات میں نے سن رکھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے. مدرس استاد بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں اور بیٹا بھی خود وہاں ان کے پاس پڑھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کبھی سبق میں بتائے تھے، بہت کلوز رہے حضرت کے الفاظ، ہمیں ذرا بہت کلوز تھے حضرت کرنے. ارے میرا بیٹا سوتا نا، اس کے سینے کی طرف میں پیر لمبے نہیں کرتا. میں بولے حضرت بیٹا آپ کا ہے، اولاد ہے آپ کی، غلام کی حیثیت ہے اولاد کی، آپ کا اختیار ہے، پاؤں لمبے نہیں کرتا تو کیا بات. بہت عجیب جملہ ارشاد فرمائے تھے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. باپ عالم، مدرس، بخاری پڑھانے والا انسان، ترمذی پڑھانے والا، اپنی اولاد کو سوئی ہوئی بیٹا سویا ہوا ہے،
بیٹے کے سینے کی طرف پیر نہیں کر رہے. جب پوچھا جا رہا ہے کیوں اس طرح تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں بیٹا میرا چاہیے لیکن اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. اب ہمیں پاور میں کرنے بیٹھتے نہیں, سامنے سے علماء بھی گزرتے ہیں, حفاظ قرآن بھی گزرتے ہیں. ہمارا کتنا بڑا ادب ہے. چلو ہماری باپ کی عمر کا انسان جب گزرتا ہے تو اس وقت تھوڑا بیٹھ کر سوچو, دل گوارا دیتا ہے. کیا ہمارے بابا گزرے ان کے سامنے پاور نمبر کر لے بچ جا, تمہیں ایسا کرے جو ایسا تمہیں بولو کر سکتی, کیا بولو نہیں کر سکتے. نہیں, میں جامعہ مسجد میں 10 سال جب بات پڑھ رہے تو بول رہا تھا, جامعہ مسجد میں 10 سال کتابت کرا الحمدللہ. وہاں کھڑ کو بیان کرنے کا رواج پہلے سے تھا. پہلی مرتبہ جب چیئر رکھانے کا موقع آیا تو بڑی عمر کے جو بزرگ حضرات تھے انہوں اعتراض کر بیٹھے, انہیں بچہ ہمارے سامنے کا, انہیں چیئر کو بیٹھتا, ہمیں نیچے بیٹھ کر ہمیں بیان سننا کیا اس کے نہیں. میں ذمہ داروں کو بولا میں سمجھا دیتا ہوں, چھوڑو. دوسری دن میں خالی وہ سمجھا, میں چیئر کو بیٹھنے کا مطلب میں بہت بڑا آدمی کرتا نہیں, میں تمہارے سامنے بچے کا بچہ, میری جو حیثیت ہے تمہارے پوترے نواسی کی طرح ان کو بات سمجھایا. ایک صاحب اس سے اٹھے, میری پیشانی کو بوسہ دیے, بولے تو آئندہ سے چیئر پر بیٹھ کو خطبہ دے گا. ادب بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بے ادبی اور گستاخی سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ہرگز بے ادبی نہیں کرنا. جس طرح باپ کا ادب ہوتا ہے اس طرح اپنی باپ کی عمر کے بڑوں کا بھی ادب و احترام ہوتا ہے. اور نوجوانوں یہ بات اچھی طرح یاد رکھو, کبھی کسی موقع پر چاہے غلطی ہماری اپنی کیوں نہ ہو, ہماری باپ کی عمر کا کوئی آدمی اگر ہمیں ٹینشن میں غصے میں کرے گالی دے ڈالے, مسکرا کر ہینڈل کرنا سیکھو. یہ اور ایک بار بولے اچھا رہتا نہیں بولنا ہے. اگر ہمارا باپ ہم نے ایک بات بولا ہے تنقید میں کھڑ جاتی. باپ کی عمر کا وہ انسان ہے, چچا کی عمر کا وہ انسان ہے, ادب کرو, احترام. تو ایک مسئلہ تھا, الحمدللہ تقریباً بہت ختم ہو گیا. اب نوجوان بیٹھتے باہر, ادب بننے کو آرام سے بیٹھتے ہیں, اللہ حضرات کو جزا خیر عطا فرمائے. تو میں جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھو تھوڑا سا. ایک مسجد کا یہاں کا یہ, پھر یہ بھی مسجد کا یہاں. اب اس کے باہر کا حصہ ہے نا, وہاں سامنے وہ اسٹیج ہے, پارک ہے, ہوٹل ہے. اب ہمیں یہاں بیٹھتی, اب یہ حصے کا حکم کیا ہے؟ وہاں بیٹھ کو کون کی بیڑی مار رہا ہے, کون کی سگریٹ مار رہا ہے, کون کی گالی دے رہا ہے, کس کی موبائل میں گانے چل رہی, ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے بتاؤ, ہمیں لوگا مسجد کی یہاں پہ میں بیٹھی نہیں, وہ جگہ مسجد کتنی. اب وہ جگہ آدمی اندر آ گیا گیٹ کے اندر, تو مسجد کے کمپاؤنڈ کے احاطے کے اندر آ گیا. یہ ایک مسئلہ ہے, فقہا مسئلہ لکھتی, اعتکاف کرنے والا معتکف گیٹ کے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا بھی حصہ مسجد کے حصے میں شامل ہے, اور یہ حصے میں بیٹھ کر ہمیں لوگ گالی گلوچ کر لے کو, ایک دوسرے کے ساتھ تاب تشنی کر لے کو, بیٹھو بالکل منع نہیں ہے. یہ جو بنایا گیا, پہلے ایک دور تھا میں دیکھتے تھے مسجدہ کے سامنے ایسا پتھرے رکھ کر رہتے تھے کھیڑے میں. پرانے لوگ بزرگ کیا کرتے تھے تو پتھرے کو بیٹھتے تھے, باتیں کر لے کو. اذان کا وقت جیسے ہی ہوا فوراً اٹھ کو آپ کو مسجد میں وضو کر لیتا, نماز پڑھتے. 4 دن بیٹھ کر تو 4 دن ان کو نماز پڑھ لیتے تھے. میں بہت دکھ اور معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں, میں بہت ساری جگہ دیکھ رہا ہوں مسجد کے احاطے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر تمہیں پوچھے تو میں نام لے کر بتا دوں مسجد کی. اب پرسوں بھی کیا کہ رات تقریباً 1:30-2 بجے موقع ہوا آنے کا, بنگلور کے ایک مسجد میں کل عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ہوا. وہاں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں
ہمارے بعض جماعت کھڑ گئی ہے، بھائی شرعی عذر ہے آپ کا، ٹھیک ہے الحمدللہ شریعت خود آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے شریعت کی روح سے۔ جماعت کھڑ کوئے مسجد کا احاطہ، جیسا اب یہ ہے نا، اب یہ سامنے میدان جھاڑا ہے نا، مسجد کا احاطہ ہے، یہاں بھی ادب احترام ضروری ہے۔ اب وہاں بیٹھ کو ایک جنا کاٹ کو سگریٹ مارلک کھڑے اور ایک جنے کو رہا ہے تو نماز پڑھنے کا جب میں کھڑ کو رہتا ہوں، اچھا ہے نہیں؟ آج یہ سب ہمیں کر کو ہے نہیں، مسجدوں کا تقدس ہمیں پامال کر رہی، اور مساجد کا تقدس جو ہمیں پامال کر رہی، اس کا اثر کافروں کے دلوں پر ہو رہا ہے۔ پھر ادھر سے آواز اٹھتے، کبھی لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہیں ہونا، کبھی مساجد پر پابندی، کبھی مدارس پر پابندی، اس کے لیے سبب ہمیں تھوڑا برابر بھی ادب نہیں آج ہمارے اندر۔ آج ہماری قوم کا نوجوان ادب کے دائرے سے باہر نکلا ہوا ہے، بالکل آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ادب نہیں ہے۔ ارے جس جگہ میں بیٹھے ہوئے مسجد کا احاطہ ہے، مسجد کے احاطے کے اندر اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک جملہ میں بہت معذرت کے ساتھ، اب 4-5 دن میں لگ بھگ 10:30-11 بجے تھے، میں سو گیا تھا، میرا کام معمول عشاء کی نماز پڑھو اس کے بعد کھانا کھاؤ سو گیا تھا۔ صبح اٹھا تو کوئی بتا رہے تھے کیا حضرت رات کو گھراٹا بہت زیادہ گھراٹا نہ ہے، کئی کو بھی کیا قصہ، مجھے معلوم اس دن ہے تمہارے گھر کے سامنے سے تلوارہ گلوارہ سب فل شو چلانا ہے، کئی کو بھی کیا قصہ۔ حضرت اب آپ ڈاؤن لوڈ کر کو وہ آپ ہمیں گیم کھیل کو پیسے کمانے کی ضرورت ہمارے، یہ بات کو لڑائی لگ گئی۔ سو ایک نئی چیز سننے کو ملی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا۔ اللہ جس مسلمان کو، جس مومن کو پسینہ طبقہ کو کسب حلال کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راغب فرمایا، اسے چھوڑ ڈال کو موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لے تو میری ایک عادت، میں ایک بات سنتے فوراً کیا بھی نہیں کرتا، اس کے بعد میں ان کو پوچھا ایک کیسا مجھے پورا اس کا ڈیٹیل بتاؤ، بات انہیں ایک آپ اوپن کرے، اوپن کر کو بتائے دیکھو حضرت یہ آپ ہے، اس میں ہمیں اتنے پیسے انویسٹ کر ڈالنا۔ اب مثال کے طور پر 3,000 کی، 4,000 کی، 5,000 کی، وہ آپ کا ایک پروسیجر رہتا ہے، اتنے انویسٹ کر ڈالنا، اتنے انویسٹ کر ڈالے تو اس کے بعد صبح سے روزانہ اتنا اماؤنٹ آنا ہوتا ہے، یا پھر انہیں جو آپشن دیتا ہے اسے کلک کرنا، اس میں کہتے کی کمپنیاں جائیں ہیں، انہیں شیئر مارکیٹنگ کا یہ سب کہتے کی طریقے بیچارہ اللہ کا بندہ بتائے۔ سب سے پہلی بات یہ اچھی طرح یاد رکھو، تجارت کرنے کا اصول کیا کرتے ہو، جہاں ہمارا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے ہم نہ اس کا علم ہونا کہ ہمیں کیا تجارت کرنی کرتے ہو، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں کرنی نا، اسے بولتی مفضی علم نظام، یعنی یہ جھگڑے کی طرف لے کر چلنے والی چیز۔ فقہاء صاحب ایک جملہ لکھتے ہیں مفضی علم نظام۔ اب ہمیں جس آپ پر انویسٹ کر رہے ہیں، ہمارا انویسٹمنٹ کہاں ہو رہا ہے آپ والا ہم نے نہیں بتا، میں پوچھا ان کو، اور دیکھو قوم میں کوئی چیز لانے سے پہلے مکمل تحقیق کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری۔ میری زندگی میں کئی اس طرح کے الحمدللہ واقعات ہو گئے۔ پچھلے جامعہ خطابت کرتا تھا جامعہ میں، دبئی میں مندر کی بنیاد رکھی سو نیا، میں جمعہ کے خطبے میں بول ڈالا، ابو داؤد کی ایک روایت لایا، لا کر بولے دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عرب کی سرزمین کے کچھ قبیلے جب تک مشرکین سے جا کر نہیں مل جاتے تب تک قیامت واقعی نہیں ہوتی، دیکھو مندر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ایک صاحب بیچ اچھے پڑھے لکھے ایڈوکیٹر بیچ سے کھڑے ہو گئے، حضرت یہ تمہیں بلا تحقیق کے نہیں بولنا۔ بولے آپ کے پاس 100 چھٹے کیا ہوں، ویب سائٹ کا نام بولے مال کو نکالو گا،
पूरी बड़ी पब्लिक में बोले हजरत आप इतनी तहकीक कर पाती कर को हमें मालूम नहीं था। कौम में कोई चीज लाने से पहले मुकम्मल उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अब ये जो आप डाउनलोड कर को हमें जो इन्वेस्टमेंट कर रही, इसका शरई हुक्म क्या है? इसे बोलती मुफ्जी इलन निज़ा। और ये के बैए मजहूल, एक आदमी को दिया मैं पार्टनरशिप को पैसे, उन्हें बोल रहा है मैं क्या करता हूँ कि तुझे वाला को पार्टनरशिप, तेरे 10,000 मेरे 10,000 आता उसमें आधा आधा। उसे पूछना अल्लाह के बंदे तू पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है? उन्हें बोल रहा तुझे कहीं को सब भी तुझे नफा से मकसद। इसे बोलती बैए मजहूल। उन्हें ले जाकर शराब के कारोबार पर इन्वेस्ट कर डालता है, जायज है। ले जाकर एक बार में इन्वेस्ट कर डालता है, जायज है। सट्टे की जो चौकड़ी बैठते वहां लोग जाकर इन्वेस्ट कर डालता है, जायज है। जरा सोच समझ कर काम करो। और आपस में लड़ाया हो ना हमारे नौजवानों में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का सिलाए। मजलिस में बैठे हैं, तौबा करके उठो, इंशाअल्लाह ये सब हरकत नहीं करती। और मेहनत कर को पसीना टपका कर अपने लहू को पसीना बनाकर बहाकर कमाना, इसके अंदर बरकत रहते। 100 रुपये कमा कर ले जाओ घर को, अल्लाह 1000 की जरूरतें पूरी करते। मैं खुसूसन नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ मसाजिद का अदब एहतराम। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का एक बड़ा अजीब वाक़या है। मैं इंशाअल्लाह इसे आइंदा बार आपको सुनाता हूँ। तफसीर फतहुल अजीज में हज़रत वाला का वाक़या बड़ा अजीब है। एक काफिर आकर बोलता है मसाजिद हक है या मंदिर हक पर है करके। एक तवील वाक़या इंशाअल्लाह मैं इसे आपको अगली जुम्मा बताता हूँ। तो नौजवानों, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में रमज़ान से मसाजिद से मुताल्लिक़ बेअदबी बेहुरमती हुई है। इसका समारा, इसका नतीजा है कि आज भी हमारे मसाजिद हमारी वजह से महफूज नहीं है। इसलिए तौबा करके उठो। अल्लाह पिछली ज़िंदगी में जो गलतियाँ, जो खामियाँ, जो कोताहियाँ हो गई, अल्लाह अपनी दरिया रहमत से माफ़ फरमाकर या अल्लाह बकिया ज़िंदगी अमन वाली अता फरमा, आफियत वाली अता फरमा, दुआ करो। अच्छा, एक जज्बा और क्या होना था हमारे अंदर, शर्म आते मैं भी कर सकता हूँ एक काम मुझे करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कोई शर्म नहीं। आपको शर्म आती तो क्यों आती है मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ बैठ कर चुप बातें कर ले, बैठती ना। एक दो झाड़ में आपको बात करते, 4 झाड़ आपको बड़े काड़े के आते ना बनाने करा ले। शाम को ईशा की नमाज के बाद 9 बजे पूरे छोटा यहाँ में बैठती, 1-2 बकीटा में पानी भर ले को, 5 से पूरे मैदान को पानी मार दल को, एक 4 दिन मिलकर झाड़ू मार दलो रोजाना। मस्जिद किसकी? मेरी भी तुम्हारी नहीं, अल्लाह का घर। लेकिन हमारी मुसलमानों की चीजें ये अल्लाह के शायर, ये काम हमें नहीं कर सकते क्या? एक दो नौजवाना ये कर डाले और एक दो नौजवाना शाम में टॉयलेट धो डाले, पाक कर डाले। कल को देखो मुकद्दर सवर जाते। मदारिस में जाकर देखो, बड़े बड़े उलमा मशाइख तलबा को सुना देते। सुनाने के बाद रात में अमामा उतार को रखकर, जुब्बा उतार को रखकर, लुंगी बंदे को खड़े होकर बच्चों के बैतुल खला की सफाई करते हैं। कौन? कुरान पढ़ाने वाला, हदीस नबवी पढ़ाने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, अल्लाह के सामने रोने वाला, जिसे हमें उलमा कहती, मशाइख कहती। इनकी कभी रातें भी देखो झांक कर। बच्चों के बैतुल खला की सफाई होती है, पेशाखानों की सफाई होती है। हज़रत शेखुल हिंद दारुल देवबंद का अजीम मुहद्दिस रुमाल ले को इस तरह पूरे मुंह को ऐसा ढांक को पूरा बंद, खाली 2 आंखें तीसरी सो, बड़े बड़े बकीटा में बच्चा का बैतुल खला पैखाना उठा को लेकर जा रहे। पूरे बच्चे समझने भंगी लग जा रहा। एक बच्चा कौन की बहुत होशियार था, बोले ये चाल भंगी की नहीं, ये जो चलने का अंदाज है ये भंगी का अंदाज नहीं है। कपड़ा खींच दिया, देखा
تو رومال کے اندر وقت کا شیخ الہند بچوں کی غلاظت اور نجاست لے کر چل رہا ہے. پیروں پر گر گئے طلبا. حضرت ہم کیا مر گئے تھے, ہم ابھی زندہ ہیں اس کام کے لیے. آپ کے سینے سے علم چوس کر لیتے ہیں ہم, آپ کی ہدایت پر عمل کر کے ہمارے اپنی تربیت ہوتی ہے. آپ ہمارے استاد ہیں, یہ کام آپ ہم سے لے لیجیے. ہمنا کیا آر ہے, بس ہمارے اس علاقے کے نوجوان خصوصاً مسجد کے اطراف رکھنا ہے. جو ساتھی میں درخواست کرتا ہوں کبھی کرو, راتوں میں ہمیں باتیں کرنے بیٹھتی نہیں, جبہ نکال کر رکھتا تو ایک چار میں جاؤ مل کر پیشاب خانہ بیت الخلا کی صفائی کر لو, ایک چار جنے مل کر پانی ڈال کو جھاڑو مار لو. دیکھو زندگی میں کیا نورانیت رہتے, کیا برکت رہتے, اللہ کی طرف سے کیا اعزازات ملتی, کیا انعامات ملتی. بیت الخلا کی صفائی کرتے ہوئے دھوتے ہوئے دل میں ارادہ کرو, اللہ کی طرف متوجہ کرے, اللہ یہ تو ظاہری نجاست ہے, میرا دل باطن کی نجاستوں سے اے اللہ غلیظ ہو گیا ہے. جس طرح آج میں دھو کر صاف کر رہا ہوں, اس کی برکت سے, اس عمل کی برکت سے اللہ میرے دل کو دھو کر پاک کر دے. یہ کرنے کے کام جب امت مسلمہ کے نوجوانوں میں یہ جذبہ زندہ تھا تو پھر بیت المقدس کی طرف آنکھ اٹھانے والے ناپاک لوگ تھراتے تھے, لرزتے تھے. اب نوجوان کا عزم کرو, پہلا کام مسجد کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر ہمیں مسجد کی بے ادبی نہیں کرنا. ایک عزم کرتے نہیں, بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. پھر چند نوجوان شروع کرو, چند نوجوان شروع کرو, تمہاری برکت سے تمہارا دیکھا دکھایا پورے شہر کے اندر انشاءاللہ ایک نظام چلتا ہے. مساجد کے سامنے جھاڑنا, پاک کرنا, مساجد کی بیت الخلا پاک کرنا, اس کی صفائی کرنا, یہ کام ہمیں نوجوان کرنا. کر لیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو مساجد کا ادب و احترام کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.